کا لفظ ہے اور اس کا معنی جو ہے مستعار لینا اور ادھار لینا کیا ہے۔ دو چیزوں کے درمیان جو مشترکہ وصف ہوگا اور جو مجازی خصوصیات ہوں گی ان کی بنا پر جو ہے نا دونوں کی خصوصیات کو بے عینہ ہی دوسری چیز قرار دینا، ایک چیز کو دوسری کی مانند قرار دینا، یہ استعارہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دونوں کے درمیان جو تعلق ہوگا وہ تشبیہ کا ہوگا۔ مثال کے طور پہ تشبیہ کیا ہے جی؟ علی شیر کی طرح بہادر ہے، یہ تشبیہ ہے۔ علی آپ تشبیہ دے رہے ہیں شیر کے ساتھ، اور اس میں وجہ شبہ کیا ہے؟ بہادری، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے دوسرا، یہ ساری چیزیں ہم کر چکے ہیں تشبیہ کی، ٹھیک ہے۔ تو علی مشبہ ہوگا اور شیر جو ہے مشبہ بھی ہوگا، بہادری جو وجہ شبہ ہوگی، اور جو حرف تشبیہ ہے ادات تشبیہ، جس حرف کے ذریعے ہم اس کو تشبیہ دے رہے ہیں وہ ادات تشبیہ کہلائے گا۔ اب ہمارے پاس تشبیہ میں مشبہ بھی ہے اور دوسری طرف مشبہ بھی موجود ہے، یہ ہوگی تشبیہ۔ استعارہ کیا ہے جی؟ کہ ہمارا شیر کہاں رہ گیا؟ جب میرا شیر آ رہا ہے، مثلا والدہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہتی ہے کہ میرا شیر آ رہا ہے، تو اس میں اب مشبہ بھی ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ اس نے مشبہ ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ مشبہ بھی کہ اپنے بیٹے کو ڈائریکٹ جو ہے وہ شیر کہہ دیا ہے۔ تو اس کا ایک جو ہے نا طرفین وہ حذف ہوتی ہے مشبہ کی۔ یہ مثلا اردو میں ہے ذہن کے قریب کرنے کے لیے چیزیں، کہ اس میں آپ بیٹے کا مشبہ کا ذکر نہیں کریں گے، مشبہ بھی کا ذکر کریں گے۔ ایک تو کہا جا رہا ہے کہ علی شیر کی طرح بہادر ہے، جب میرا بیٹا شیر کی طرح بہادر ہے، یا میرا بیٹا شیر ہے، تو بیٹا بھی ہے اور شیر کے ساتھ اس کی تشبیہ دی جا رہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں استعارہ میں آپ کیا کریں گے؟ مشبہ کو حذف کیا اور ڈائریکٹ کہہ دیا کہ میرا شیر آ رہا ہے یا میرا شیر کہاں ہے، تو یہ ہوتا ہے استعارہ۔ اس کے بعد استعارہ کے ارکان کے کون سے ہیں جی؟ 3 ارکان ہیں اس کے، مستعار الہ ہوگا، مستعار منہ اور وجہ جامع۔ اس کے بعد دیکھیں کہ مستعار الہ جو چیز خصوصیت ادھار لیتی ہے اسے مستعار الہ کہتے ہیں۔ مثلا ہمارا شیر کہاں رہ گیا؟ تو اس میں جو ہے نا علی خصوصیت ادھار لے رہا ہے، یہ مستعار الہ ہوگا۔ جو مشبہ ہے نا آپ کا وہ حذف ہے اس میں۔ سر یہ مستعارن لہو نہیں ہے اس جی کو پڑھنا؟ ہاں جی لہو۔ یہ اردو میں ہے نا، اردو میں لکھا ہوا ہے تو اس لیے اس کو ایسے لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ اور اس کے بعد ہے ماں نے کہا میرا چاند آ گیا۔ اس مثال میں بیٹا جو ہے نا یہ مستعار لہو ہوگا، کہ بیٹے کے لیے جو ہے نا اس نے چاند کی جو ہے یہ ادار لی ہے، اس کی جو روشنی ہے، جو چمک دمک ہے، وہ مستعار لی ہے، ادار لی ہے اپنے بیٹے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا اس میں جو ہے نا وہ مستعار لہو ہوگا۔ اور نوٹ جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ مستعار لہو ہمیں فکرے میں براہ راست نہیں ملتا، بلکہ ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ شروع میں ہے کہ ہمارا شیر کہاں رہ گیا، تو ہمارا شیر سے مراد ابھی ہم ڈھونڈنا پڑے گا اس سے مراد کون ہے، ٹھیک ہے۔ مستعار لہو براہ راست کہتے ہیں، فکرے میں موجود نہیں ہوتا۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ اس مثال میں دیکھیں کہ ماں نے کہا کہ میرا چاند آ گیا، تو اب کسے چاند کہا جا رہا ہے؟ مستعار لہو کون ہے؟ تو اسے ڈھونڈنا پڑے گا کہ یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے ماں۔ یہ وہی بات ہے کہ مشبہ جو ہے نا مستعار لہو وہ اس میں ذکر نہیں کیا جائے گا، مشبہ جو ہے۔ شعر ہے جی، دیکھیں کہ پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی آنکھ کہاں۔ اور اس شعر میں کہتے ہیں کہ آنسوؤں کو موتی کہا گیا ہے مگر آنسوؤں کا ذکر نہیں کیا گیا، کہ پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو۔ اب موتیوں جو ہے نا ان کو تشبیہ
جو آنسوؤں کو تشبیہ دی گئی ہے موتیوں کے ساتھ، تو مشبہ بھی جو ہے کہ موتیوں، آنسوؤں کو موتیوں سے تشبیہ دی گئی ہے، تو موتیوں کا ذکر ہے، آنسوؤں کا ذکر نہیں ہے۔ تو آنسو موتی سے خصوصیت ادار لے رہے ہیں، آنسو مستعار لہو ہیں اس میں، جو موتیوں سے جو ہے نا خصوصیت ادار لے رہے ہیں۔ مستعار منہ جو چیز خصوصیت ادار دیتی ہے یا جس سے خصوصیت ادار لی جاتی ہے اسے مستعار منہ کہتے ہیں۔ مثلا کہ ہمارا شعر کہاں رہ گیا، اس مثال میں شعر خصوصیت ادار دے رہا ہے۔ ہاں بھی چلو ٹک 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 ٹیچر کہ وہ شعر سے خصوصیت ادار لے رہا ہے، تو جو جس سے خصوصیت ادار لی جاتی ہے، چاند ہے یا شعر ہے یا پھول ہے یا موتی ہیں، تو یہ کیا ہوں گے، یہ مستعار منہ ہوں گے، کہ جن سے کوئی خصوصیت ادار لی جاتی ہے وہ مستعار منہ کہلاتے ہیں۔ اور اس مثال میں کہ ہمارا شعر کہاں رہ گیا، اس میں مثال میں شعر خصوصیت ادار دے رہا ہے، تو شعر جو ہے نا یہ مستعار منہ کہلائے گا۔ ماں نے کہا کہ میرا چاند آ گیا، چاند سے خصوصیت ادار لی جا رہی ہے، اس لیے چاند مستعار منہ ہوگا۔ طرفین استعارہ مستعار لہو اور مستعار منہ، ان دونوں کو طرفین استعارہ کہتے ہیں۔ جیسے طرفین تشبیہ ہوتا ہے نا، مشبہ اور مشبہ بھی، اسی طرح استعارے کے بھی دو طرفین ہوتے ہیں، جس کو جو مستعار لہو اور مستعار منہ، تو ان کو دونوں کو طرفین استعارہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے کہ استعارہ میں صرف مستعار منہ کا ذکر ہوتا ہے، مستعار لہو ہم نے خود ڈھونڈنا ہوتا ہے، یہ وہی بات ہے جو پہلے اوپر سے جو ہم کر چکے ہیں۔ تیسری کیا چیز ہے، وجہ جامع، وہ کون سی وجہ ہے جس وجہ سے ہم کسی کو دوسرے کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، تو وہ مشترک اور مجازی خصوصیت ہے جو دونوں چیزوں میں پائی جائے، وہ وجہ جامع کہلاتی ہے، وجہ جامع کہلاتی ہے۔ مثلا بہادری اور شیر اور علی، شیر جو ہے بہادر ہے اور علی کو ہم شیر سے تشبیہ دے رہے ہیں، وہ لفظوں میں تو ظاہر نہیں ہے، تو جس وجہ سے اس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، جو مشترکہ خصوصیت ہے دونوں میں، اس کو وجہ جامع کہتے ہیں۔ اور یہ تیسرا رکن ہے اس کا استعارہ کا۔ اب اس کو ایک کیا ہے، تشبیہ اور استعارہ میں فرق کیا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کی جیسا قرار دینا، یہ تشبیہ کہلاتا ہے۔ تشبیہ میں 5 ارکان ہوتے ہیں، یہ اردو میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے ایک اور بھی ہوتا ہے اس میں، وہ نہیں لکھا ہوا۔ بہرحال آپ نے جو عربی والے ہیں نا، جو بلاغت میں، وہ 4 ہیں، اسی پہ فوکس کرنا، اس کو نہیں دیکھنا، اس کو چھوڑ دیں۔ اس کی بنیاد حقیقت پر ہوتی ہے تشبیہ کی۔ استعارہ ایک چیز کو ہو بہو بعینہ ہی دوسری چیز قرار دینا۔ استعارہ کے 3 ارکان ہوتے ہیں۔ استعارہ کی بنیاد مجاز پر ہوتی ہے۔ تشبیہ کی جو بنیاد ہے وہ کہتے ہیں کہ حقیقت پر ہوتی ہے، اور استعارہ کی جو بنیاد ہے نا وہ مجاز پر ہوتی ہے، تو حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی ہم نے ایک مثلا لیکچر میں بات کی تھی کہ تشبیہ جو ہے اس میں اور استعارہ میں فرق یہ ہے کہ استعارہ جو ہے نا وہ تشبیہ سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے۔ اب علی جو ہے کہ علی شیر کی طرح بہادر ہے، تو یہ تو ہے تو تشبیہ، اس میں ایک وصف پایا جا رہا ہے جو شعر میں بھی پایا جا رہا ہے خصوصیت کا۔ اور یہ بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ تشبیہ میں جس چیز کے ساتھ آپ کسی چیز کو تشبیہ دے رہے ہیں، اس چیز میں جس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں اس میں وہ خصوصیت زیادہ ہونی چاہیے۔ اب شعر میں جو بہادری کی خصوصیت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، وہ زیادہ بہادر ہے، تو اس لیے علی کو اس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی۔ پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، تو برف میں ٹھنڈک کی جو نسبت ہے وہ زیادہ ہے، وہ زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے اس میں پانی کی نسبت، تو اس لیے پانی کو برف سے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اور اگر دوسرے میں وہ کوالٹی کم ہے اور جس چیز کو آپ تشبیہ دے رہے ہیں تو وہ پھر وہ تشبیہ نہیں کہلائے گی۔
جی ایم سی کیوز ہے، یہ دیکھیں اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، ایم سی کیوز نمبر 115 ہے یہ کہ الاستعارہ التی صرح فیہا بلفظ المشبہ بہ تسمى، کہ وہ استعارہ جس میں مشبہ بہ کے لفظ کی صراحت موجود ہو، کہ مشبہ بہ جس میں ذکر کیا گیا ہو وہ استعارہ کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کی فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہے کہ تصریحیہ، کہ وہ استعارہ جس میں مشبہ بہ کا ذکر کیا گیا ہو، اس کی صراحت موجود ہو، وہ لفظوں میں ظاہر ہو، تو وہ تصریحیہ کہلاتا ہے۔ یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے کہ الاستعارہ التی حذف فیہا المشبہ بہ ورمز لہ بشیء من لوازمہ تسمى، وہ استعارہ الذی حذف فیہا المشبہ بہ کہ جس میں مشبہ بہ حذف کیا گیا ہو، ورمز لہ بشیء من لوازمہ اور اس کے مشبہ بہ کے لوازم میں سے کسی کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، جب ذکر کیا گیا ہو، تو یہ استعارہ مکنیہ کہلاتا ہے۔ اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا۔ سر کائنڈلی 115 کیجیے گا دوبارہ۔ جی اس میں کہا جا رہا ہے کہ الاستعارہ التی صرح فیہا بلفظ المشبہ بہ، کہ وہ استعارہ جس میں مشبہ بہ کے لفظ کی وضاحت موجود ہو، مثلا مشبہ بہ جو ہے نا وہ لفظوں میں ظاہر ہو، وہ استعارہ تصریحیہ کہلاتا ہے۔ تصریحیہ صراحت سے ہے نا کہ اس میں مشبہ بہ جو ہے نا وہ ظاہر ہے، تو جس میں مشبہ بہ ظاہر ہو جائے، سامنے ہو، لفظوں میں ظاہر ہو، تو وہ تصریحیہ کہلاتا ہے۔ اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا۔ یہ مکس اپ ہوں گے، یہ یاد رکھیے گا، جتنے جب آگے بڑھیں گے نا، جتنے بھی ہیں تصریحیہ، مکنیہ، اصلیہ، طبعیہ، مرشحہ، مجردہ، مطلقہ، یہ سارے جب آئیں گے تو مکس اپ ہوں گے۔ اس کو جو اچھے طریقے سے جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس کو کلیئر کر لیں۔ ایک مثال دے دیں سر، پلیز ان کی ایک ایک مثال بھی ساتھ دے دیں۔ آ رہی ہیں مثال، آگے ساری آ رہی ہیں چیزیں۔ اب یہ ایک بات تو جی دیکھیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو کلیئر ہے نا کہ آپ نے یہ جان چکے ہیں کہ مثلا تشبیہ اور استعارہ میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے، اور اردو میں یہ بھی جان چکے ہیں کہ مشبہ جو ہے نا وہ ذکر نہیں کیا جائے گا، استعارہ میں مشبہ بہ کا ذکر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اردو میں کی جو مثال ہے، اگزامپل ہے، وہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں جو مشبہ بہ ہے نا کہ میرا شعر آ رہا ہے، تو شعر کا لفظ آپ کو مل رہا ہے، یہ مشبہ بہ ہے، تو یہ کہہ لیں کہ اسد یا اس طرح کا جو لفظ آپ کے پاس ہوگا مشبہ بہ جس میں ظاہر ہوگا لفظوں میں، وہ تصریحیہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فرسٹ آپشن اس کا یہ کریکٹ ہے کہ تصریحیہ، جس میں مشبہ بہ کا ذکر ہو۔ اور یہ ایم سی کیو جو ہے نا یہ 116 نمبر جو ہے یہ پیپر میں آ چکا ہے پی پی ایس سی کے، یہ 2020 کا جو پیپر ہے، یہ لکھا ہوا ہے میں نے ساتھ اس کے کہ الاستعارہ التی حذف فیہا المشبہ بہ ورمز لہ بشیء من لوازمہ تسمى مکنیہ، کہ وہ استعارہ جس میں مشبہ بہ حذف ہو، مشبہ بہ ظاہر نہیں ہوگا، لیکن اس کے لوازم میں سے کسی ایک کے ساتھ جو ہے نا اس کا کوئی لوازم ذکر کیا گیا، ورمز لہ اشارہ کیا گیا ہوگا اس کی طرف، بشیء من لوازمہ اس کے لوازم میں سے، تو وہ مکنیہ کہلاتا ہے۔ تصریحیہ میں مشبہ بہ ذکر ہوگا، لفظوں میں ظاہر ہوگا۔ مکنیہ میں کیا ہوگا کہ یہ جو ہے نا مشبہ بہ یہ ذکر نہیں کیا گیا ہوگا، وہ حذف ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کے لوازم میں سے کسی لوازم کے ساتھ اس کی طرف اشارہ ضرور کیا گیا ہوگا، مشبہ بہ کی طرف، تو وہ مکنیہ کہلاتا ہے۔ نیکسٹ دیکھیں جی کہ الاستعارہ تنقسم الی، استعارہ جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے، کیا گیا ہے الی۔ سر ان کی ایک ایک مثال بھی ساتھ بتا دیں۔ یہ مثال آ رہی ہیں، ہم وہی کرنے لگے ہیں سارے۔ سر 116 کی مثال بتا دیں نا، ایک وہ ساتھ ساتھ لکھ لیتے ہیں۔
میں وہی بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، یہ آ رہی ہیں اسی کی مثالیں آ رہی ہیں، تصریحیہ کی 3-4 آئیں گی مثالیں. مثال MCQs میں ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی تو استعارہ کو کتنی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے؟ جی 2 میں، جو ہم پڑھ چکے ہیں. تصریحیہ ہوگا یا 2 مکنیہ ہوگا. یہ فرسٹ آپشن اس کا یہ کریکٹ ہوگا کہ تصریحیہ ہے یا مکنیہ ہے. اس کے بعد ہے جی قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے کہ وَأَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ ہم نے یہ قرآن پاک جو ہے یہ آپ کی طرف نازل کیا، اتارا، لِتُخْرِجَ النَّاسَ تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں، مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اندھیروں سے روشنی کی طرف. تو حاضح الآیہ مثال استعارہ، کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ کہتے ہیں کہ استعارہ کی مثال ہے. اور اس میں کون سا استعارہ ہے؟ مثلا یہ استعارہ تصریحیہ ہے، مکنیہ ہے، طبعیہ یا کہ اصلیہ. تو اس کا جو فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہے، یہ تصریحیہ کی مثال ہے. یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ یہ تصریحیہ ہے. کیسے ہے جی تصریحیہ؟ کہ اس میں اب دیکھیں جی کہ کہ انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ٹھیک ہے، کہ ظلمات اندھیرا اور الی النور روشنی، ان دونوں کا ذکر کیا گیا ہے. نکالنا کسے ہے جی؟ لوگوں کو نکالنا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف. اس میں اب جو ہے نا ظلمات، یہ اندھیرے کو کہتے ہیں اور نور جو ہے یہ روشنی کو کہتے ہیں. ہدایت کی طرف جی لے کے جانا. جی ان کو ہدایت کی طرف، اندھیروں سے جو ہے نا وہ کفر سے جو ہے ہدایت کی طرف کفر لے کے جانا ہے. تاریخی سے نکال کے ہدایت کی طرف لے کے جانا. تو یہ مشبہ بھی ہی ہوں گے نا سر؟ جی یہ ظلمات اور جو نور ہے نا یہ دونوں مشبہ بھی ہی ہوں گے. اس میں دیکھیں کہ کفر اور شرک جو ہے نا، کفر اور شرک گمراہی کی تشبیہ دی گئی ہے اندھیروں کے ساتھ، ٹھیک ہے. ایمان اور سلامتی کو اسلام کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. جو ادھر نور کے دیکھیں ساتھ ظلمات جو ہے نا، ظلمات کیا ہیں؟ یہ کفر اور شرک یہ ہے. کفر اور شرک ہے، ٹھیک ہے. اس سے نکالنا ہے کس کی طرف؟ نور کی طرف، روشنی کی طرف، مثلا ہدایت کے اسلام کی طرف. اسلام کی طرف. جی تو اب جو ہے نا وہ کفر اور شرک جو ہے اس کا ذکر نہیں کیا گیا. مشبہ کا ذکر نہیں ہے، مشبہ بھی ذکر ہے، دونوں مذکور ہیں جی اس میں. تو نور جو ہے نا روشنی ہدایت کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ایمان یعنی تصریحیہ کی مثال ہوگی کہ اسلام اور کفر کا ذکر نہیں ہے دونوں میں، ٹھیک ہے. ظلمت اور نور کا ذکر ہے، مشبہ بھی کا صراحتاً ذکر ان دونوں میں موجود ہے. تو اس میں یہ جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ یہ تصریحیہ کی مثال ہوگی. اس سے اگلا جو ہے نا اس سے اور بھی زیادہ سمجھ میں آ جائے گی چیز. یہ بھی تصریحیہ کی مثال ہے. اس سے دوسرا سر یہ استعارہ تصریحیہ تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ نا وہ طباق اور مقابلہ جیسی بھی خصوصیات پائی جا رہی ہیں. تو اس کو آپ چھوڑ دیں. 4 آپشن میں کوئی پوچھا ہے انہوں نے ان کہ کا لکھا طباق نہیں اور ہوا نا، ان کو مینشن ہی نہیں کیا وہ طباق وغیرہ کو. صحیح نہیں سر، ویسے ہی کنسیپٹ کلیئر کر رہی ہوں، ویسے ہی پوچھ رہی تھی. جی اس کا کوئی ایشو نہیں. آپ دیکھیں جتنی بھی یہ مثال آئیں گی نا، ایک بات اور بھی یاد رکھیے، دروس البلاغہ ہو جہاں بلاغت الواضحہ، جہاں جتنی بھی بکس ہیں، جتنی بھی یہ اگزامپل آئیں گی نا، یہ اسی پیٹرن پہ بکس لکھی ہوئی ہیں. سر ان میں بھی یہی جی تقریباً تقریباً ایگزامپلس یہی ہے. ہیں. جتنا بھی آپ لوگوں کا سلیبس ہوگا نا، جی تو اگر یہ آیات آپ یاد کر لیں تو فوراً آپ کو آیت ذہن میں ہوگی نا مثلا، تو فوراً آپ آیت کو فٹ کر دیں گے اس جگہ پہ بھی. یہ استعارہ کی مثال ہے، فلاں جگہ ہم نے پڑھی تھی. جی ٹھیک ہے جی سر. تو تقریباً یہ اسی طرح رپیٹ ہوتی رہیں گی. دوسرے میں دیکھیں اس سے جو ہے نا بات مزید کلیئر ہو جائے گی کہ فلم آرا قبلی من مشال بحر نحوہ ولا رجلا قامت وانکہ الاسد اسد. کہتا ہے کہ میں نے، اس میں بھی پوچھا جا رہا ہے کہ حاضل بیت مثال استعارہ، کہ یہ جو شعر ہے یہ مثال ہے استعارہ کی، اور کون سا استعارہ ہے اس میں. کہتا ہے کہ فلم آرا قبلی، میں نے اسے قبل نہیں دیکھا، من مشل بحر نحوہ،
کہ سمندر جو ہے نا وہ اس کی طرف جو ہے وہ چلا ہو، ولا کہ اس کی طرف جائے یا اس کی طرف گیا ہو، ولا رجلن اور نہ ہی کسی آدمی کو دیکھا ہے کہ قامت توانکہ الاسد کہ شیر جو ہے نا اس کے ساتھ معانقہ کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، اس سے مل رہے ہوں، کھڑے ہو کے اس کا جو ہے نا استقبال کر رہے ہوں، اس سے ملاقات کر رہے ہوں، اس کو معانقہ کر رہے ہوں شیر۔ تو اس میں اب کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی تصریح یا جس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہے کہ یہ جو ہے نا اس شعر میں بھی یہ بھی استعارہ کی مثال ہے۔ وہ کیسے ہے کہ اس سر میں یہ باہر مشبہ جو بھی ہے کی صراحت موجود ہے، مثلا فلم آرا قبلی، میں نے نہیں دیکھا کہ من مشى البحر نحوہ۔ اب یہ دیکھیے نا کہ جو سمندر ہے وہ تو نہیں چلتا کسی کی طرف، وہ چل کر نہیں جاتا کسی کی طرف۔ ہم کسی سخی کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی سخاوت جو ہے نا وہ دریا کی مانند ہے، جو دریا کے بہاؤ کی مانند ہے، وہ اتنا سخی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یا کسی کو تشبیہ دے سکتے ہیں کہ وہ فلاں جو ہے اس کی طرف گیا ہے۔ تو اب کہ اس میں سمندر میں یا مثلا دریا میں پانی کا اضافہ ہوتی ہے، کثرت ہوتی ہے، تو ہم کسی چیز کو اس کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں، لیکن ہم کسی کو اگر یہی کہہ دیں کہ وہ دریا ہے یا سمندر ہے یا سمندر اس کی طرف چلا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ استعارہ ہوگا۔ ہم نے مشبہ کو حذف کیا اور مشبہ بھی جو ہے نا اس کو ڈائریکٹ جو ہے نا اس کو ذکر کیا گیا ہے اس میں۔ مشى البحر کہتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا، فلم ارا قبلی مشى البحر کہ سمندر جو ہے وہ چلا ہو کسی کی طرف، ولا رجلا اور نہ ہی کسی آدمی کو دیکھا ہے قامت وانکہ الاسد کہ شیر اسے معانقہ کر رہے ہیں۔ اب حقیقت میں شیر جو ہے وہ تو کسی سے معانقہ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ بہادر آدمی جو ہے نا وہ کسی سے ساتھ جب ملاقات کرتا ہے تو اس کو جو ہے نا تشبیہ دی گئی ہے اس کے ساتھ۔ اب بہادر آدمی کو ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ کہ مثلا بہادر آدمی کسی کے ساتھ معانقہ کر رہا ہے، بلکہ یہ کہہ دیا کہ شیر ہی جو ہے نا وہ دوسرے کے ساتھ مل رہا ہے، ملاقات کر رہا ہے۔ تو اس میں یہ جو توانکہ الاسد یہ اور مشى البحر یہ دونوں مشبہ بھی ہیں اور یہ لفظوں میں ظاہر ہیں۔ تو وہ استعارہ جس میں مشبہ بھی کی صراحت موجود ہو وہ استعارہ تصریحیہ کہلاتا ہے۔ اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا۔ اور یہاں جو ہے نا شعر سے مراد جو حقیقی اصلی شعر مراد نہیں ہے، بلکہ مجازی جو ہے نا وہ بہادر آدمی مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اور مشى البحر سے مراد جو ہے نا وہ یہ سخی آدمی۔ سیف الدولہ کے لیے متنبی نے کہا ہے۔ جی، تو یہ فرسٹ آپشن اس کا جو ہے نا یہ کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیے جی 120 نمبر ہے ایم سی کیوز۔ وَأَقْبَلَ يَمْشِي فِي الْبَسَاطِ فَمَا دَرَا إِلَى الْبَحْرِ يَسْعَى أَمْ إِلَى الْبَدْرِ کہ وہ فرش پر چلتے ہوئے آیا اور اس نے یہ نہیں پتا کہ وہ سمندر کی طرف تیز دوڑ رہا ہے، اسے یہ نہیں پتا، فما ادری وہ نہیں جانتا کہ الی البحری کہ وہ سمندر کی طرف ہے نا، یسعی وہ چل رہا ہے، ام الی بدری یا کہ وہ چاند کی طرف، چودھویں کے چاند جو کی طرف۔ چودھویں کے چاند کی طرف جو ہے نا وہ چل رہا ہے، اس کی طرف جا رہا ہے، اس کی طرف چل رہا ہے۔ تو اس میں اب پوچھا جا رہا ہے کہ یرتقی الی البدری یرتقی، ٹھیک ہے۔ حاضر البیت مثال استعارہ کہ یہ جو بیت ہے یہ استعارہ کی مثال ہے، اور کون سا استعارہ ہے اس میں؟ تو یہ بھی تصریحیہ کی مثال ہے کہ اس میں جو ہے نا سمندر اور چاند مشبہ بھی ہی ہیں ان دونوں میں۔ کہتا ہے کہ وہ فرش پر چلتے ہوئے آیا ہے، واقبل یمشی فی البساط فما ادری اور میں نے نہیں دیکھا، بھی ہو جائے گا اور دیگر چیزیں۔